وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ہم سب یہاں پر ایصال ثواب چہلم کی محفل میں شریک ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. ابتداً دعا ہے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ مرحوم و مغفور جناب عبدالکریم ہاشمی صاحب کی قبر انور کو اللہ نور علی نور فرمائے. آمین. اور ان کی ساری امانتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. اپنے فوت شدگان کو یاد رکھنا اور ان کی قبروں پر جانا اور جمع ہو کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ مطلوب شرع ہے بلکہ یہ کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے. سبحان اللہ. جنگ احد شوال المکرم میں ہوئی تھی، آج جو مہینہ گزر رہا ہے، اور جنگ احد میں جلیل القدر عظمت والے جانثاران مصطفیٰ حضور کے صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ. ان شہداء میں ایک ہستی ایسی بھی تھی جن کو آج بھی دنیا سید الشہداء کہتی ہے. سبحان اللہ. ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے اس فرمان مصطفیٰ کو غور سے سنیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی شہزادی، اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، بیٹا دیکھو اللہ نے تمہیں کیا شان عطا فرمائی ہے کہ جو خاتم النبیین ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے اماموں، سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ تم میں ہیں اور فاطمہ وہ تیرے بابا ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی ساری کائنات میں ایک شخص ہے جو سید الشہداء ہے. سبحان اللہ. یعنی سارے شہیدوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ بھی تم میں سے ہے اور وہ تمہارے بابا کے چاچا جان حضرت حمزہ ہیں. سبحان اللہ. سارے رسولوں کے سردار بھی تم میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے اندر موجود، اور سارے شہیدوں کے سردار بھی تمہارے اندر موجود. سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا ایک شہید ایسا ہے جسے اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں اس شہید کے 2 پر ہیں، وہ جنت کے باغوں میں اڑتے ہیں. کوئی ایک باغ، ایک بنگلہ، ایک محل نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں پوری جنت کا مالک بنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا وہ بھی تم میں سے ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ حضرت جعفر طیار ہیں. سبحان اللہ. جعفر طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. نام ان کا جعفر ہے. طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور اللہ نے انہیں پر عطا فرمائے. تب سے انہیں طیار کہا جانے لگا. طیار طا کے ساتھ. طائر پرندے کو کہتے ہیں، طیور پرندے کو کہتے ہیں کیونکہ پرندہ اڑتا ہے، تو طیار بھی اسی سے ہے. اسی لیے ہمارے عرف میں جہاز کو بھی طیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ جہاز بھی ہوا کے اندر اڑتا ہے، تیرتا ہے. تو حضرت جعفر طیار کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، وہ بھی تم میں ہیں اور تمہارے خاندان کا حصہ ہیں. سبحان اللہ.
پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی اس کائنات میں دو ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے جنت کی حکومت اور سلطنت عطا فرما دی ہے، تمہیں وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہارے شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ کیونکہ حضور نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ اور اسی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جن سے حضور محو خطاب ہیں اور جنہیں یہ مضمون سمجھا رہے ہیں، ان کے متعلق حضور فرماتے ہیں یہ جنتی خواتین اور جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار اور ان سب کی مخدومہ، ان کی ملکہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔